خیر ایک آدمی آیا، مجھے کہتے ہیں مدرسہ کون چلاتے؟ میں نے کہا اللہ. مجھے کہتا ہے صحیح بات نہیں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی اور صحیح ہے؟ آسمان و زمین کے خزانے تو اس کے پاس ہیں. خیر وہ غریب آداب جانتا نہیں تھا اور ہم میں نرمی اس وقت تھی ہی نہیں. لاٹھی واٹھی اس کے پیچھے پھینکی لیکن وہ بچ کے نکل گیا. گھر چلا گیا اور بیوی کو کہا خدا کی شان کی ان کی بیوی ان سے زیادہ عقل مند تھی. اس نے کہا کیسے کس کے پاس بھیجا تھا؟ اس نے کہا چپ رہو، حضرت کے بارے میں ایسی باتیں مت کرو، یہ بھی ان کا بہترین عمل ہے اور اس سے بھی اللہ انعامات دیتا ہے. عورت خاون کو کہہ رہی ہے یا خدا ناقصات و عقل و دین، اس کا یہ حال ہے اور اس کا یہ حال ہے، یہ ہوا اسوأ حالا منہا، یعنی ہذہ انثی وہو لہا خنثی. سیدھی بات تو یہ ہے. خیر بی بی کا فون آیا، مجھے کہتی ہے حضرت انبیاء علیہ السلام کو کیسے لوگ تنگ کرتے تھے، آپ ہی سے سنتے. میں نے کہا بہت تنگ کرتے تھے. کہا وہ کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا صبر کرتے تھے، سمجھاتے تھے. کہا علماء ہی پیغمبروں کے جانشین ہیں اور علماء کرام کو ہی لوگ تنگ کریں گے، علماء کو صبر کرنا ضروری ہے ورنہ یہ لوگ کہاں جائیں گے غریب. میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے. کہنے لگی ابھی ایک شخص آیا تھا اور آپ سے کچھ بدتمیزی کر کے آئے، ہم پر بڑا بوجھ ہے، ہم بہت تکلیف میں ہیں، ہمیں دعائیں لینے کے لیے ضرورت تھی اور وہ آپ کو خفا کر کے آئے. میں نے کہا نہیں بس معاف ہے اب وہ. کہنے لگی کہ دل سے معاف ہے. میں نے کہا بالکل، جب ایک دفعہ کہہ دیا تو کہا میں اس کو دوبارہ بھیج رہی ہوں، آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور اپنے ادارے کے لیے تھوڑا سا تعاون ہے وہ بھی قبول فرمائیں. میں نے کہا بہت اچھا. وہ آ گیا، گیٹ سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، مجھے کہتے ہیں السلام علیکم. تیری لڑائی ختم. وعلیکم السلام. بھائی آؤ بیٹھو، یہاں بیٹھو. ماشاء اللہ بڑا پیارا ہے. خیر ایک خطیر رقم نکال کے رکھی. میں نے کہا مجھے افسوس ہے. وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے استاد ہیں اور آپ وارث علم. میں نے کہا بات تو سنو، مجھے افسوس یہ ہے کہ میں نے خالی لاٹھی پھینکی اور اتنی لگ جاتی تو ڈبل ہو جاتی. خدا تعالیٰ تو مجھے اس طرف بھیج رہا ہے، اس کی شان کریمی ہے. میں نے کہا یہ افسوس ہے، وہ افسوس نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، واسطے ان مستحقین کے جو روکے گئے ہیں اللہ کے راستے میں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، ہائے ہائے، چل نہیں سکتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے چلنے کی زمین میں. طالب علم کہاں جائے؟ کہیں بھی نہیں. اول تو ان کا کام اتنا اہم مہم ہے، ثانیاً ان کے پاس نفقات کہاں، ثالثاً ان کا وجود کفر اور باطل کے سامنے کانٹا بنا ہوا ہے. اس لیے کہ بیش بہا افراد ہے. قیمتی انسانوں کو دشمن خدا اور رسول نشانہ بناتے، بے قیمت کو نہیں بناتا. یہ بھی اچھی طرح سمجھو. ترا تحمل امثال ما بباید کر کہ ہے چکس نزند بر درخت بے برسن. آہا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، گمان کرتے ان کو نا تجربہ کار لوگ کہ بڑے مالدار ہیں. من التعفف، بوجہ سوال نہ کرنے کے. طالب کی 3 خصلتیں: حد درجہ عفیف پاک دامن، نوجوان خوبصورت حسین جمیل 18-30 سال کے درمیان میں رہ رہے، پاک صاف جیسے ملائک رہ رہے. الحمدللہ، خدا کا شکر و کرم ہے. دوسری نشانی طالب کی، کسی سے مانگتا نہیں. 15-20 سائلین گلشن میں ہوں گے، حسن اسکوائر پہ بھی کھڑے ہیں، نیپا چورنگی پر بھی کھڑے ہیں اور ہر جگہ کھڑے ہیں، کھڑے اور کھڑے. اور دیکھو تو چہروں پر قہر غضب خدا کی طرف سے نحوست برس رہی، جو بھی گزرتا ہے بس یوں. ایک ڈاکٹر نے مجھ سے استفتاء کیا کہ بعض سائلین آتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ہاتھ توڑ کے ایسے موڑ دو، یہ جائز ہے کر لوں؟ سرجن نے پوچھا. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا جب اعضاء ان کے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں تو لوگ پیسے زیادہ دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن طالب من التعفف،
پاک دامن، مخلوق سے طمع نہ رکھنے والا اور اپنے کام پر مر مٹنے والا. صبح و شام ایک ہی کام ہے اور وہ ترجمہ پڑھنا ہے. تعرفہم بسیماہم، آپ پہچانیں گے ان کو چہرے کی نشانیوں سے. 15ویں صدی کے طلباء کے چہروں میں نبوت کی برکتیں نظر آ رہی ہے. اے دادیہ اولا کا طالب دیکھو، ایسا معلوم ہوتا ہے ابھی ابھی مدینہ منورہ سے آ چکا ہے. چہرے معصوم چمکتے ہوئے، انوار نبوت ہر وقت چہروں سے برس رہے. لا يسألون الناس الحافا، مانگتے نہیں لوگوں سے چمٹ کر. باقاعدہ گھنٹیاں بجاتے سائلین، جب باہر آ کر کے 5 روپے، اس کی تو بوتل بھی نہیں ملے گی ٹھنڈی، 8 روپے کی ملتی ہے، 10 کی ملتی ہے. لا يسألون الناس الحافا، دور تفسیر والے مانگنے پر اتر آتے، گلشن اقبال والے بنگلے چھوڑ کے بھاگ جاتے. مگر ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. توبہ توبہ. یہ ممبر جو ان کے وعظ و نصیحت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سوائے چند ایام کے جو بطور ترغیب کے ہوتے، ایک دفعہ اعلان نہیں ہوتا. ایک دفعہ یہ اعلان نہیں ہوتا کہ پیسے دو چندے دو. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. ہمیں ایک ذات سے لینا ہے، اس کو راضی کر رہا ہے، الحمدللہ. وہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈالے گا. وما تنفقوا من خیر، اور جو تم خرچ کرو گے بہتر مال میں سے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس کے جاننے والے ہیں. لا يسألون الناس الحافا. صدر میں ہم آ رہے تھے، صدر سے منصور بھائی گاڑی چلا رہے، وہ گاڑی رک گئی تو ایک آیا سائل، دے دو کچھ پیسے، دے دو دے دو کچھ دے دو. ہم نے توجہ نہیں کی. کہتے ہیں سکھ ہے، سکھ، سکھوں کی طرح داڑیاں، سکھوں کی طرح پگڑیاں، سکھ، بالکل سکھ ہے. خوب دبا دب. خدا کا کر نہیں تھا، اشارہ پھر بند ہو گیا. تو میں نے اس کو 50 روپے سے دکھائے، وہ آ گیا. جب آ گیا نا تو لاٹھی کے دستے میں اس کی گردن پکڑی، ایسا پکڑ کے گھسیٹا، گاڑی کے اندر لے کر کے یہاں سے پکڑ کے دہ مارو دہ مارو. میں نے کہا تم ہمیں گالیاں دے رہے ہو، علماء کو، مسلمانوں کو کافر کہنا، سکھ کہنا کتنی بڑی گالی ہے. وہی 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 خیر، موت جتنا اس کی ضرورت ہے اتنی پٹائی لگا دی. اس کو سخت ضرورت ہے. میں نے کہا توبہ کرو، آئندہ کسی داڑھی ٹوپی گاڑی والے کو برا کہو گے نہیں. توبہ ہو، بس مر گیا. میں نے کہا اب 100 روپے پورا رکھو، معاف کرتا. قول معروف و مغفرہ خیر من صدقہ یتبعہا تھا. وہ تو پہلے آ گیا نا، باغیت بوا نہیں کہ تقدموا. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنا مال رات دن. او مال والو شرم کرو. قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ جاپانی اور جرمنی کو نہیں، مومن کو کہہ رہا ہے. وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنا مال رات دن، سرا وعلانیۃ، اسی کی دوبارہ یاد آ، آہستہ اور دکھا کر، جس طرح حکمت و مصلحت ہو. فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہوگا ان پر نہ یہ غمگین ہوں گے. اللہ مال خرچ کرنے کی برکت سے خوف اور خطر ٹال لے گا. جتنے بھی اموال والوں کو خوف خطر ہے ان کے ذمہ حقوق باقی ہے، دیتے نہیں، یاد رکھنا.